PMDC آن لائن لیکچر روم میں خوش آمدید۔ میں ایسوسیٹ پروفیسر اردو شگفتہ طارق۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اردو اختیاری سال 9 میں جس شاعر پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ناصر کاظمی۔ اس سے غزل پر ہمارا کام جاری ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے اس لیکچر میں آپ کو ناصر کاظمی کا تعارف، شاعر کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اسلوب شاعر یعنی جو انداز تحریر ہے، طرز شاعری ہے شاعر کی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس بات سے ہر ایک واقف ہے کہ ناصر کاظمی 20ویں صدی کے اہم ترین شاعروں کی صف میں آتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد جن شاعروں کو غیر معمولی اہمیت نصیب ہوئی ان میں ایک نام آپ یعنی ناصر کاظمی کا بھی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہر طرف نظم کا شور تھا، ہر شخص نظم میں طب آزمائی کر رہا تھا، لیکن اس دور میں بھی ناصر نے غزل کے چراغ کو روشن کیا اور اس صنف کی ساکھ کو از سر نو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ناصر کی شاعری پر میر کا رنگ نمایاں ہے اور وہ غزل گو شاعر ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھتے ہیں کہ غزل کے کیا معنی ہیں، غزل کا ارتقا کیسے ہوا، کب ہوا، یہ جاننا ضروری ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب فارسی میں قصیدے سے الگ ہو کر غزل کے روپ میں جلوہ نما ہوا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ غزل پہلے عربی زبان سے فارسی میں آئی، اس کے بعد فارسی سے اردو تک کا سفر اس نے یعنی غزل نے امیر خسرو کے عہد میں ہی کیا۔ پھر اردو میں غزل واحد صنف سخن ہے جو غم جانا، غم ذات اور غم دوراں کو تخلیقی اظہار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایرانی صنف ہے جو فارسی کے ساتھ ہندوستان میں رونما ہوئی اور اب اردو میں مقبول و مشہور ہے۔ امید ہے کہ آپ کو غزل کا ارتقا سمجھ آیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ غزل کی تعریف کیا آتی ہے ہمارے سامنے۔ غزل ایک مقبول ترین صنف شاعری ہے اور اس بات سے کسی کو انکار بھی نہیں۔ اس کے لغوی معنی عورتوں سے بات کرنا یا پھر عورتوں کے متعلق بات کرنا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہرن کے بچے کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز کو بھی غزل کا نام دیا جاتا ہے، یہ تحریر ہوا۔ قیس رازی نے العجم میں غزل کے سلسلے میں یہ نشاندہی کی ہے کہ لفظ غزل دراصل غزال سے ہے۔ ڈاکٹر اسٹینگاس نے کہا کہ غزل سے مراد صوت کاٹنے کے ہیں۔ غزل اور نظم کا جو بنیادی فرق ہے وہ عزیز طلباء آپ جانتے ہوں گے کہ نظم میں جو بھی بات تحریر کی جاتی ہے شاعرانہ انداز میں، وہ کسی ایک موضوع کے تحت ہوتی ہے۔ اشعار میں تسلسل بھی پایا جاتا ہے، ایک ہی خیال کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ غزل کا جو ہے معاملہ نظم کے برعکس ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے اندر انفرادیت لیے ہوئے ہے، ہر شعر ایک جدا معنی رکھتا ہے، اور غزل میں ہم تسلسل کو تلاش بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی غزل کا کوئی عنوان ہوتا ہے، یعنی ہم کسی عنوان کے تحت غزل تحریر نہیں کرتے۔ یہ جو بنیادی فرق ہے نظم اور غزل کا، اس کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ نظم ایک الگ صنف شاعری ہے اور غزل ایک الگ صنف شاعری ہے۔ امید ہے طلبہ آپ کو غزل اور نظم کا فرق بھی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم نے غزل کا ارتقا بھی جانا ہے، اس کے لفظی معنی بھی دیکھ لیے ہیں، اور غزل کی جو تعریف ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس سلائیڈ کی مدد سے یہ تعریف اور یہ باتیں جو ہیں وہ آپ اپنے پاس تحریری شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو شاعر کا تعارف جو ہے یا شاعر کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ناصر کاظمی کی پیدائش 1925 اور تاریخ وفات جو ہے وہ 1972 ہے۔ آپ امبالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام ناصر رضا اور تخلص ناصر تھا۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث
ادبی دنیا میں ناصر کاظمی کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ کے والد محمد سلطان کاظمی رائل انڈین فورس میں صوبیدار میجر تھے۔ ناصر نے تعلیم نیشنل ہائی اسکول پشاور اور مسلم ہائی اسکول امبالہ اور اسلامیہ کالج لاہور سے حاصل کی۔ آپ کی وجہ شہرت نظم کی بلندیوں کے دور میں غزل کا روشن مقام بحال کرنا ہے، یعنی آپ چاہتے تو نظم میں بھی طب آزمائی کر سکتے تھے، لیکن آپ کی طبیعت اور آپ کا رجحان غزل کی طرف تھا۔ آپ نے چھوٹی عمر میں جو ہے شعر گوئی کا آغاز کیا اور اپنے انداز سے غزل کی دنیا میں ایک مقام حاصل کیا۔ کوئی بھی شاعر اپنی شاعری میں کسی نہ کسی ایک بنیادی بات کو، کسی نظریے کو، کسی سوچ کو لے کر ضرور چلتا ہے۔ تو ناصر کی شاعری کا جو محور اور مرکز ہے وہ قیام پاکستان کے بعد اور ہجرت کے واقعات ہیں۔ اگر میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بات کہوں تو ناصر کی شاعری میں تقسیم ہند کا درد موجود ہے۔ مجموعہ ہائے کلام تصویری شکل میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دیوان پہلی بارش برق نے۔ پہلی بارش ناصر کاظمی کی وہ کتاب ہے جس میں اس نے 33 غزلیں ایک ہی زمین میں لکھی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ وہی شاعر کر سکتا ہے جو الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہو، جس کے پاس الفاظ بے انتہا ہوں، وہ اپنے جذبات اور احساسات کو قادر الکلامی کے ساتھ پیش کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، اور اس کی سوچ جو ہے بہت واضح اور مستحکم ہو۔ تو عزیز طلبہ، اس شاعر کا ناصر کاظمی کا تعارف تھا، جس میں ہم نے ان کی پیدائش، وفات، اصل نام، شہر پیدائش، وجہ شہرت، شاعری کا محور یا مرکز اور مجموعہ ہائے کلام پر بات کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کا اسلوب یا طرز تحریر کیسا ہے۔ حال دل ہم بھی سناتے ناصر، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ خوبصورت لب و لہجے کا شاعر ناصر کاظمی۔ ناصر کا اصل کمال غزل کو نئے اسلوب میں ڈھالنا ہے، جس کا ایک اہم عنصر تمثال کاری ہے۔ تمثال کاری سے کیا مراد ہے؟ وہ اشعار اس انداز سے بیان کرتے ہیں یا اس انداز سے لکھتے ہیں کہ الفاظ تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی الفاظ تصویروں کا روپ دھار لیتے ہیں، اور سماعت کے ساتھ حصے بصارت میں بھی تحرک پیدا ہوتا ہے، یعنی لفظوں کی چلتی پھرتی تصویریں ناصر کی شاعری کا حصہ ہیں۔ ناصر کاظمی چھوٹی چھوٹی بحروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں ہمیں موسیقی اور غنائیت کا احساس ہوتا ہے، یعنی ان کی غزلیں جو ہیں وہ گیت کا انداز اپنا سکتی ہیں اور انہیں گانے کے انداز میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کی مشہور شعرا آفاق غزل تھی: میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، میں بال بناؤں کس کے لیے، کوئی شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ عزیز طلبہ، ان کی شاعری کی خصوصیات آپ کے سامنے تھیں۔ امید ہے کہ لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ والسلام۔